چونکہ ایک انتہائی نچلے درجے کا طالب علم ہوں اور چونکہ تنظیمی ماحول میں رہا ہوں تو تھوڑی بہت جانکاری میرے پاس ہے، لیکن کوئی ڈیٹیل میں بات کرنا اور ایسے جگہ پر بولنا جہاں پر طالب علموں کی اور تعلیم یافتہ افراد کی موجودگی ہو، مجھ جیسے لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ دو چند لمحات آپ کے لوں گا اور کچھ باتیں آپ سے گزارشات کر کے میں آپ کے زحمتوں کو تمام کروں گا. گلگت بلتستان کا جو خطہ آج ہمیں نظر آتا ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، جو ہمارے پاس ثبوت ہمارے پاس ملے ہیں، جو پروف ہمیں ایویڈنسز ملے ہیں، ان کی جانچ پڑتال سے ہمیں آج یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو خطہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی سویلائزیشن قبل از مسیح کی تھی. یہ بہت ایک اجنبی سی بات ہے، یقیناً بہت سے دوست اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس کی سویلائزیشن بہت زیادہ پرانی ہے. آج ہم 21ویں صدی میں اپنے آپ کو سویلائز سمجھتے ہیں، چونکہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اور آگے نکل گئی ہے. ہم نے ان کو کاپی کی ہے، کچھ ہم نے دنیا سے سیکھا ہے، تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سویلائز لوگ ہیں. اس یعنی قبل مسیح کی جو بات کر رہا ہوں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم سویلائز ہیں. لیکن اگر کبھی گہرائی میں ہم دیکھیں تو ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ زیادہ سویلائز لوگ تھے، وہ زیادہ منظم قسم کے لوگ تھے، وہ زیادہ چیزوں کو سمجھتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ پہاڑی ریجنز کے درمیان محدود تھے. اب اسٹیٹ کی جب بات آتی ہے، کوئی بھی خطہ جو ہوتا ہے وہاں پر جب اسٹیٹ بنتا ہے یا وہاں پر کوئی سسٹم بنتا ہے تو ایک حکمران نامزد کیا جاتا ہے اور اس کے نگرانی میں ایک پورا اسٹیٹ دیا جاتا ہے، وہ اسٹیٹ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سویلائزیشن کی تاریخ ہے. اگر ہم اپنے ریجن کو دیکھیں گے سویلائزیشن کے لحاظ سے تو وہاں پر 8ویں صدی عیسوی سے قبل بھی ریاستیں ہوا کرتی تھیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ دردستان ریاست رہی، اس کے بعد بروشال ریاست رہی اور آخر میں جو ہے وہ بلورستان ریاست رہی. اب یہ کچھ لوگ اس کو بلور کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بلور کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بلاورستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن خطہ وہی ہے. بلورستان کا ریاست آخر میں سب سے رہی ہے. اس کے بعد مقامی راجاؤں کی ذاتی جو رنجشیں ہیں، جو اسٹیٹلی وارز ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے وہ علاقہ ڈیوائڈ ہوا، ٹوٹا. اس کا مختلف چھوٹے چھوٹے پرنسلی اسٹیٹس میں وہ ڈیوائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے آگے. 1840 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد وہاں پر ڈوگرا حکمرانوں نے اس ایریا کو قبضے میں لیا، پھر برطانوی سامراج اس طرف آیا اور یہ سلسلہ بھی اسی طرح سے چلتا رہا. 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کی آزادی کا دن منایا جاتا ہے. اس دن گنسارا سنگھ جو کہ وہاں کا گورنر تھا، ریاست جموں کشمیر کا گورنر مقرر کیا گیا، تو اس کو گرفتار کیا اور کرنل حسن خان اور اس کے دیگر ساتھیوں نے یہ اعلان کیا کہ اب اس اسٹیٹ کو ہم نے آزاد کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جہاں چاہے الحاق کر سکتے ہیں. اچھا، جو آزادی کی کہانی ہے اس میں بھی کنٹروورسیز بہت زیادہ ہیں. میں اس میں قطعاً نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بہت زیادہ غور طلب باتیں ہیں اور بہت زیادہ اکیڈیمیکل باتیں ہیں. اس میں جو میجر ولیم براؤن وہاں پر آئے تو میجر ولیم براؤن کیوں آئے، ٹھیک ہے جی، تخیل سے اس کا کیا ریلیشن تھا. اچھا، کرنل بیکن اس کو کنٹرول کر رہے تھے تو ان کی کیا موٹیوز تھی، اور خود تاج برطانیہ نے ان کو کیوں اس ایریا میں ڈپلوائے کیا. یہ بہت زیادہ کنٹروورشل باتیں ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈیپ باتیں ہیں. یہ وقت بھی نہیں ہے اور یہ ماحول بھی نہیں ہے کہ میں چیزوں کو زیادہ ڈسکس کروں. لیکن خیر 1947 1 نومبر کو گلگت کا ریجن آزاد ہوا. اس کے بعد 14 اگست 1948 کو بلتستان، 14 اگست یا 13 اگست کی رات کو بلتستان کا ریجن آزاد ہوا. بعد میں جو وہاں پر جتنے بھی سکھ لوگ تھے ان کو بھگایا گیا اور پھر ایک اٹانومس اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا گیا. شہریار خان کو اس کا پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا. اب یہ اسٹیٹ جو ہے یہ 15 دن اپنے مکمل کرتی، 16ویں دن جو ہے وہ اس کا یہ سمجھے کہ ٹیک اوور کیا جاتا ہے، اس کا کنٹرول لے لیا جاتا ہے. اب اس کے بیچ میں باتیں ہیں جی الحاق ہوا، الحاق نہیں ہوا، SOS وہاں سے بھیجے گئے، اس SOS کے رپلائی میں کیا آیا، یہ بھی کنٹروورشل باتیں ہیں. میں صرف آپ کو نکات دیتا جا رہا ہوں کیونکہ میں ابھی طالب علموں سے مخاطب ہوں تو میری
ख्वाहिश भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी ये है कि इन नुकात के ऊपर हमें ज़्यादा तफसीली पढ़ने की ज़रूरत है, इस पर हमें मुताला करने की ज़रूरत है। हम प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं, जो अपनी एकेडमिकल स्टडीज़ है वो तो करते हैं, लेकिन हमारी तारीख़ का, हमारी सकाफ़त का, हमारे रीजन का हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें इन चीज़ों के बारे में इतना इल्म नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपको नुकात देता जाऊँ, आप इस पर स्टडी करें और कुछ बाद में हमें भी सिखाएं और हम फिर आप कुछ अपनी तरफ से जो कुछ हम सीखेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन 1948 में 14 अगस्त को बलूचिस्तान भी आज़ाद हो गया, ये पूरा रीजन आज़ाद हो गया और उसके बाद 1 नवंबर को बाद में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि ये आज़ादी का दिन है। चलिए ये मान लेते हैं आज़ादी हो गई हमारी, पाकिस्तान के साथ इल्हाक मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका, लेकिन उसका टेक ओवर किया गया। बाद में उसको सरकारी मशीनरी के जरिए तब्दील की गई इस बात को कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ है, जबकि इल्हाकनामा हमारे पास मौजूद नहीं है, सिवाय 1 या 2 स्टेट्स के अलावा बाकी किसी का इल्हाकनामा मौजूद नहीं है। लेकिन खैर हम उस पाकिस्तान के अहाते में आ गए, उसके जो रियासती मशीनरी है उसके अहाते में आ गए। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, लेकिन लफ्ज़ आज़ादी जो है वो इंडिपेंडेंस का लफ्ज़ जो है, अब इस पे मैं चाहूँगा आप गौर करें। आज़ादी क्या सिर्फ ये होती है कि हम जोग्राफिकल एक रीजन को आज़ाद करें और वहाँ से मुख्तलिफ लोगों को भगा दें और हम वहाँ पर सीना चौड़ा करके घूमें कि जी हम यहाँ से आज़ाद हो गए? क्या सिर्फ ये आज़ादी है? या आज़ादी इस चीज़ को कहा जाता है कि वहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो, बोलने की आज़ादी हो, लिखने की आज़ादी हो, सोचने की आज़ादी हो, पढ़ने की आज़ादी हो, सवाल करने की आज़ादी हो, चलने की आज़ादी हो, यानी हर जगह आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए। ऐसी अगर आज़ादी होती है तो उसको हकीकी मानों में आज़ादी कहा जाता है। लेकिन मेरा और आपका जो खित्ता है, इसमें मैं और आप ज़रा मसलतों को साइड पर रख के अगर क्रिटिकली सोचते हैं, देखते हैं, मैं और आप तनकीद नहीं कर सकते। तनकीद जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, वो हम नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते। दुनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया है और तमाम दुनिया की जो इस वक्त रनिंग है वो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रही है। मतलब दुनिया ने जो दिमाग लड़ाया उसके बाद वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन आप और मैं, हम तो अभी पहले सीढ़ी पर कदम नहीं रख पाए, यानी हम अभी सोच नहीं सकते। लिखने की जब बात आती है तो लिखना जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें शऊर मिले और हम दुनिया को देखें और एक जो महज़ब दुनिया होती है, महज़ब जो समाज होता है, उसको हम क्रिएट करें। उसके लिए लिखारियों का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, उसमें लिखारियों की बहुत इंपॉर्टेंस है। और लिखारी ही लिटरेचर पैदा करते हैं, लिटरेचर बेस्ड बाद में जो तहरीकें चलती हैं और वहाँ पर इनकलाबात आते हैं, वहाँ पर तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन मैं और आप लिख नहीं सकते। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? हम वो भी नहीं बोल सकते। यानी हमारे पास किसी तरह की आज़ादी अभी तक मैसर नहीं है। जोग्राफिकल रीजन हमारा आज़ाद हो गया, ठीक है जी, वहाँ पर कोई हिंदुस्तानी फ़ौज मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई डोगरा फ़ौज मौजूद नहीं है। हमारे अपने ही भाई बहन, हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही वालिदैन फ़ौज का हिस्सा है, वो वहाँ उस इलाके की रखवाली करते हैं। लेकिन उस रीजन में रहते हुए हम और आप ना बोल सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। आज कराची के इस मकाम पे मैं और आप बैठे हैं जश्न आज़ादी के लिए बलूचिस्तान मनाने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पर आए क्यों हैं? यहाँ पर हम आए हैं तालीम हासिल करने के लिए, ठीक है। बचपन हमारा किसमें गुजर जाता है? तालीम हासिल करने में। जवानी हमारी गुजर जाती है उस हासिल किए हुए तालीम का जो एक डिग्री का पेज होता है, इस पेज को हम दिखाते दिखाते नौकरियाँ ढूंढते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे करके कमा लिया, जब बुढ़ापा आता है फिर हम इलाज के दरबदर हैं। लेकिन क्या मुहज़्ज़ब इलाकों में, मुहज़्ज़ब समाज में, मुहज़्ज़ब खित्तों में ये चीज़ें होती हैं? यानी जो आज़ाद खत्ता होता है उसमें ये चीज़ होती है? मुझे और आपको बचपन से निकलना पड़ता है घर से, फिर बुढ़ापे में वापस जाएं ना जाएं, हमारी लाशें पहुंचे ना पहुंचे, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। तालीम देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, सेहत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी जिम्मेदारी है, मुनासिब जो राब्तों के ज़राए हैं वो देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है।
لیکن کیا ہمارے پاس ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہو گئے. تو یا تو ہمارا جو آزادی کا مفہوم ہے اس میں کوئی غلطی ہے، یا جو ہم سوچتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے. ہمیں چیزوں پر تھوڑا سا کریٹیکلی سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. اچھا، جو خطے جہاں پر دنیا بھر میں آزاد ہوئے ہیں وہ اپنے عمرانی معاہدات کرتے ہیں. جو وہاں کے اونرز ہوتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی حکمران کے ساتھ، کسی بھی دوسرے خطے کے ساتھ، کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ عمرانی معاہدے کرتے ہیں. اس معاہدے کے تحت اس کی جو بیسک رائٹس ہوتی ہیں وہ رائٹس ریزروڈ ہوتی ہیں. ان رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی ہے، جغرافیکل کہیں پر انٹروینشن نہیں ہوتی ہے. لیکن میں اور آپ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں، انٹلیکچوئل لیول ہمارے پاس بہت ہے. پی ایچ ڈی اسکالرس ہمارے پاس بے انتہا ہیں، ایم فل اسکالرس ہمارے پاس بے تحاشا ہیں، ڈبل ماسٹرز اور نہ جانے کیا کیا ڈگریاں ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں ہمارے پاس ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں. لیکن ہمارے عمرانی معاہدات کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا یہ چیز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا خطہ کس طرح کی وہاں پر گورنمنٹل سیٹ اپ ہوگی؟ اچھا، وہاں پر کون سی پارٹی آئے گی، کون سی نہیں آئے گی؟ اس چیز کے بارے میں بولنے کے لیے آپ کو اور میرے پاس کیپیسٹی موجود ہے؟ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ہم اپنے خطے کا جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اس کو حاصل نہیں کر سکتے. تو عمرانی معاہدات تو بات کی بات ہے. یعنی زمین آپ کی اور میری ہے. ہمارے آبا و اجداد نے وہاں پر کھیتیاں بنائی ہیں، وہاں پر چراگاہیں بنائی ہیں، وہاں پر ہماری بھیڑ بکریاں پلتی رہی ہیں. آج وہ زمین ایک اسلام آباد سے آرڈر آتا ہے، اس کے اوپر بندہ سائن کرتا ہے اور وہ زمین ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. یعنی میرے اور آپ کے گھر کے 2 قدم فاصلے پر جو زمین ہے اس پہ میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے. دریا کے اندر سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں. جو مہذب معاشرے ہیں، جو مہذب سماج ہے، اس میں وہ ہوتا ہے کہ جس کا گھر ہے اس کے آس پاس جو زمین چیزیں نکلتی ہیں وہ اس کو ملتی ہیں، اس کا مالک وہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس سب کچھ نکلتا ہے. ہمارے پاس سونا بھی ہے، ہمارے پاس قیمتی پتھر بھی ہے، ہمارے پاس کوئلہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس موجود ہے. لیکن میں اور آپ تو وہاں پر جا کر لیز نہیں لے سکتے کسی مائن کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم اس وقت بھی ایک کالونیل سیٹ اپ کے اندر رہ رہے ہیں. یہ کالونی ہے نا. ہندوستان کے اندر برطانیہ آیا. برطانیہ نے کیا کیا؟ یہاں کے لوگوں سے تمام وہ حقوق چھین لیے کہ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ لکھ سکتے تھے، نہ وہ اپنی زمین کا فیصلہ کر سکتے تھے. فیصلہ کون کرتا تھا؟ تخت برطانیہ کا نامزد کردہ بندہ. کیوبا امریکہ کی کالونی تھی. کیوبا میں کوئی ان کے پاس رائٹس نہیں تھے. امریکہ جس طرح چاہتا وہ اس کو گورن کرتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ہانگ کانگ ہے، چائنا کی کالونی ہے. اسی طرح سے ہمارا علاقہ یہ پاکستان کی کالونی بنی ہوئی ہے. اب جب ہم یہ بولتے ہیں تو ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو بمپرست ہے، یہ غدار بھی ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن میں ایک نیوٹرل بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا. میں نے زندگی اسی کراچی میں گزاری. 2001 سے آج 2020 ہو گیا میں اسی کراچی میں موجود ہوں. لیکن وہ جو احساس محرومی ہے نا، وہ احساس محرومی آج میرے دماغ کے اندر ہے. میں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہ احساس محرومی اپنے اندر سے میں نکال نہیں سکتا اس چیز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے مجھے گھر سے بے دخل کیا گیا تعلیم کے نام پر. لیکن پھر بھی ہم آج جمع ہوئے ہیں کہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں. تو یہاں پر چونکہ طالب علم ہے، ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا کریٹیکلی انالائز کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کیا ہوا، کیوں ہوا. کیونکہ اگر ہم ماضی کو نہیں بھنگالیں گے تو ہمیں حال سمجھ میں نہیں آئے گا. جب ماضی کو بھنگالیں گے اور حال سمجھ میں آ جائے اس کے بعد مستقبل میں ہم اور آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے اپنا مستقبل کہ ہمارا مستقبل کہاں پر ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا اپنا رول ادا کرنا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے آپ لوگوں کا، میں طالب علموں سے صرف درخواست کرتا ہوں کہ اسٹڈی کریں، چیزوں کو پڑھیں، جانچیں، تحقیق کریں. مذہب سے باہر نکل کے تحقیق کریں، سیاسی ایفیلیشن سے باہر نکل کے تحقیق کریں، علاقائیت سے باہر نکل کر تحقیق کریں. کوئی نگر کا، کوئی بلتستان کا، کوئی اسور کا، کوئی حمزہ کا نہیں ہے. ہم ایک ہی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں. 3 پہاڑیوں کے سلسلے کے بیچ میں ہم رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے کلچر سیم ہے، ہمارے روایات سیم ہیں.
हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे एक दूसरे का खून बरादरी का रिश्ता है। अपने ऊपर से तमाम टैग हटा लें। न कोई कौम परस्त है, न कोई वफा परस्त है, न कोई पीपी का, न कोई पीटीआई का, न कोई शिया, न सुन्नी वाला, न इस्माइली। सिर्फ एक बिल बलसान का फर्जन बन के अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना, जब समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज हमारा स्टेट क्या है, आज हम किस मकाम पे खड़े हैं। और जब ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएंगी तो मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह जवानों का, आने वाला वक्त हमारा होगा। हम अपने खित्ते में रहेंगे, हम अपने खित्ते में रहेंगे। आज इस तरह से हम दर बदर होते हैं, हमारे आने वाली नस्लें दर बदर नहीं होंगी। उनके लिए तालीम का निज़ाम भी वहाँ पर होगा, उनके लिए सेहत का निज़ाम भी होगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, वो अपने इमरानी मुआहिदात खुद कर सकेंगे। तो आखिर में तमाम बातों को कंक्लूड करते हुए, चूँकि जश्न आज़ादी की तकरीब है, तो आप तमाम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी